نظام وہ دن خاص طور پر مختلف تھا۔ سمندر سے آنے والی ہلکی ہوا کے ساتھ دور کہیں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ اسی شہر میں ایک ایسا نوجوان پروان چڑھ رہا تھا جسے آنے والے وقت میں برصغیر کی تاریخ بدلنے والے کردار کے طور پر یاد کیا جانے والا تھا۔ اس کا نام محمد بن قاسم تھا۔ وہ صرف 17 برس کی عمر میں مگر نگاہوں میں عزم، دل میں ایمان اور شخصیت میں ایک عجیب ٹھہراؤ۔ بچپن سے ہی وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فوجی تربیت میں دوسروں سے آگے تھا۔ اس کے والد قاسم ثقفی ایک مضبوط کردار کے مالک تھے اور اس کی رہنمائی نے محمد کے ذہن میں یہ نقش کر دیا کہ وہ ایک سپاہی کی اصل طاقت اس کی نیت اور انصاف پسندی ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم کو بچپن سے ہی امیر عراق حجاج بن یوسف کے زیر سایہ تعلیم ملی۔ حجاج سخت مزاج تھا مگر محمد کی قابلیت اور دیانت دیکھ کر اس نوجوان کو مستقبل کا عظیم جرنیل سمجھتا تھا۔ اسی زمانے میں حجاج کو یہ خبریں مل رہی تھی کہ سندھ کا بدنام زمانہ راجہ داہر نے نہ صرف اپنے علاقے میں ظلم کرتا ہے بلکہ سمندری تجارتی راستوں کو بھی لوٹتا ہے۔ ولیہ بندر کے قریب عرب تاجروں کے بحری جہازوں کو لوٹا گیا۔ مسلمان عورتوں بچوں کو قید کیا گیا۔ ان میں سے ایک عورت نے چیختے ہوئے پیغام بھیجا کہ اے حجاج، ہماری مدد کو آؤ۔ یہ آواز حجاج کے دل پر بجلی بن کر گری۔ اس نے فوری طور پر خلافت دمشق کو خط لکھا اور اجازت مانگی کہ سندھ کے فتنہ پرور حکومت کو سبق سکھایا جائے۔ خلیفہ ولید نے اجازت دی۔ حجاج نے پہلے 2 چھوٹے لشکر بھیجے مگر دونوں ناکام ہوئے۔ تب حجاج نے فیصلہ کیا کہ اب ایسا شخص بھیجنا ہوگا جو صرف سپاہی نہ ہو بلکہ ذہین، بہادر اور حکمت عملی کا ماہر ہو۔ اس کی نظر فوراً محمد بن قاسم پر پڑی۔ 17 برس کی عمر میں ایک عظیم مہم کے سپہ سالار بننا دنیا میں بہت کم لوگوں کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ محمد بن قاسم کو بلایا گیا۔ حجاج نے اسے سندھ کا نقشہ دکھایا، راجہ داہر کی فوجی طاقت سمجھائی، بحری قلعوں، راجپوتوں، سپاہ اور رائے خاندان کے اثر کے بارے میں بتایا۔ محمد نے خاموشی سے سب سنا، پھر آہستہ سے کہا کہ وہ اللہ کے نام پر یہ مہم قبول کرتا ہے۔ حجاج نے اسے نصیحت کی کہ فتح صرف تلوار سے نہیں، عدل سے قائم ہوتی ہے۔ سندھ کے لوگوں کے دل جیتنے ہیں، صرف زمین نہیں۔ چند دن بعد محمد بن قاسم نے بصرہ کے میدان میں کھڑے اپنے لشکر کو دیکھا۔ ہزاروں سپاہی، مقامی قبائل، عرب مجاہد، گھوڑے، ہاتھی، جنگی آلات، منجیقیں، خاص طور پر حجاج کی تیار کردہ عظیم منجیق العروس۔ یہ وہ طاقت تھی جو سندھ کے مضبوط ترین قلعوں کو بھی لرزا سکتی تھی۔ لشکر سفر کے لیے تیار تھا۔ عورتیں، بچے، تاجر اور سپاہی سب حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے جو ایک سلطنت کا نقشہ بدلنے جا رہا تھا۔ سامان لادے گئے، جھنڈا بلند ہوا اور لشکر بصرہ سے روانہ ہوا۔ سفر طویل تھا، کبھی بیابان صحرا ملتے، کبھی سرسبز علاقے، کبھی دشوار گزار پہاڑیاں، مگر محمد بن قاسم دن رات سفر جاری رکھتا۔ راستے میں وہ ہر سپاہ سے ملتا، ان کا حوصلہ بڑھاتا اور اکثر رات کو خود گشت کر کے پہرے داروں کو ہمت دیتا۔ اس کی یہ عادت سپاہ کے دلوں میں اس کے لیے عجیب محبت پیدا کر چکی تھی۔ جب لشکر سرحد کے قریب پہنچا تو محمد نے پہلے اہم حکمت عملی ترتیب دی۔ اس نے سندھ کے بعض مقامی قبائل سے رابطہ کیا جنہیں داہر کی سخت حکمرانی سے شکایت تھی۔ ان میں سے کئی قبائل نے محمد بن قاسم کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ محمد نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ تعاون کریں گے تو انہیں عزت اور انصاف ملے گا۔ یہ پہلا قدم تھا جس نے اس کی فتح کی بنیاد مضبوط کر دی۔ اس دوران راجہ داہر کو بھی خبر مل چکی تھی کہ ایک عرب لشکر تیزی سے اس کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ داہر نے دیبل کے گورنر کو حکم بھیجا اور کہا کہ ہر صورت قلعہ مضبوط رکھا جائے۔ داہر کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اتنی کم عمر کے جرنیل اس کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کا مقابلہ کرے گا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین میں قدم رکھا تو لوگ حیرت سے اس کے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ خوفزدہ تھے، کچھ امید سے بھرے ہوئے تھے کہ شاید یہ نیا سپہ سالار ان کے لیے وہ انصاف لائے جو برسوں سے غائب تھا۔ رات کا وقت تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے کیمپ میں بیٹھ کر سندھ کے موسم، جغرافیہ اور دشمن کی طاقت کا جائزہ لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلا وار دیبل کے قلعے پر ہوگا کیونکہ یہ سمندر کے راستے کی چابی تھی۔ جس نے دیبل فتح کر لیا وہ پورے سندھ کو ہلا سکتا ہے۔ اسی رات ایک مقامی بوڑھا شخص کیمپ میں آیا۔ اس نے محمد کو بتایا کہ دیبل کے مندر میں ایک بلند جھنڈا لگا ہوا ہے جسے بدھ کا جھنڈا کہا جاتا ہے۔ روایت تھی جب تک وہ جھنڈا گرے گا نہیں، قلعہ فتح نہیں ہو سکتا۔ یہ معلومات محمد بن قاسم کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئی۔ صبح کی روشنی پھیلنے والی تھی۔
محمد بن قاسم 2 رکعت ادا کر کے اپنے لشکر کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے صرف ایک بات کہی کہ یہ زمین ہمارے لیے نہیں ہے، مگر ہمارا مقصد پرانا ہے، ظلم کا خاتمہ اور امن کا قیام۔ اللہ تمہارے حوصلے بلند رکھے۔ لشکر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور محمد بن قاسم نے دیبل کی طرف روانگی کا حکم دے دیا۔ دیبل کا ساحلی شہر اپنے بڑے مندر، دنیا سے جڑے ہوئے بندرگاہی راستوں اور مضبوط قلعے کے لیے مشہور تھا۔ دیبل کے قلعے کے اوپر وہ بڑا جھنڈا لہرا رہا تھا جسے مقامی لوگ مقدس سمجھتے تھے اور دشمن اسے دیبل کی شکست یا فتح کی علامت مانتے تھے۔ جب محمد بن قاسم کا لشکر دیبل کے قریب خیمہ زن ہوا تو قلعے کے محافظوں نے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں پیغام دیا کہ یہاں تک آ کر بھی اگر وہ لڑنے کی جرت رکھتے ہیں تو میدان تیار ہے۔ محمد بن قاسم نے شہر سے چند کلومیٹر دور اپنا بڑا کیمپ لگایا۔ سمندر کی ہوا رات کو چلتی تھی اور سپاہیوں کے خیمے ریت پر لہرا رہے تھے، لیکن نوجوان سپہ سالار ہر پل اس منصوبے پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ قلعہ کیسے کھولا جائے۔ اس نے رات کو منجیق کے ماہرین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ العروس کو کس پوزیشن پر رکھا جائے کہ قلعے کے اندر تک ضرب لگ سکے۔ ماہرین نے جگہ دیکھی، حساب لگایا اور بتایا کہ اگر یہ منجیق اس زاویے سے چلائی جائے تو قلعے کے مرکزی محراب اور جھنڈا دونوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے اس کی اجازت دے دی۔ اگلے دن سورج نکلتے ہی شہر میں اعلان ہونے لگے کہ عرب لشکر نے قلعے کے چاروں طرف پوزیشن سنبھال لی ہے۔ قلعے کے محافظ منجیقیں تیار کرنے لگے، تیروں کے دستے دیواروں پر کھڑے ہو گئے اور عورتیں بچے پناہ گاہوں میں چلے گئے۔ صبح کا وقت تھا جب پہلی منجیق نے پتھر چھوڑا۔ بھاری پتھر ایک دھماکے کے ساتھ قلعے کے بیرونی دیوار پر جا گرا۔ اس حملے نے دیبل کے محافظوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سے تیر برسنے لگے، دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ محمد بن قاسم خاموشی سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا میدان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر حرکت نوٹ کرتا، اپنے سپاہی آگے بڑھتے تو وہ فوراً ان کی پشت پر مدد بھیجتا اور تیر اندازوں کو حکم دیتا کہ دشمن کی کمزور جگہوں کو نشانہ بنائے۔ 2 دن گزرنے کے بعد مگر قلعہ ابھی بھی قائم تھا۔ دہر کے گورنر نے مندر کے پجاریوں سے دعائیں کروائیں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی بھی قیمت پر عرب لشکر کو قریب نہ آنے دیا جائے، مگر تیسرے دن صورتحال ہی بدل گئی۔ تیسرے دن صبح فجر کے وقت محمد بن قاسم نے خصوصی میٹنگ بلائی اور بتایا کہ آج العروس کا حملہ ہوگا۔ منجیق کو تیار کیا گیا، اس کی رسی کھینچنے والے سپاہیوں نے کمر کس لی۔ سب کی نظریں قلعے کے اوپر لہراتے اس جھنڈے پر تھیں۔ منجیق کا پتھر باندھا گیا، آہستہ آہستہ رسی کھینچی گئی اور ایک بلند دھاڑ کے ساتھ پتھر آسمان کی طرف اچھلا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ پتھر نے سیدھا قلعے کے بلند مینار کو نشانہ بنایا، پھر جھنڈے کے بڑے ستون پر جا لگا۔ ایک تیز آواز آئی، لکڑی ٹوٹی اور بھاری جھنڈا زور سے زمین پر آن گرا۔ قلعے کے اندر کہرام مچ گیا۔ سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے حواس اڑ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار پورے عرب فوج کر رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے پھرتی سے حکم دیا، آگے بڑھو۔ سپاہی نعرے لگاتے ہوئے قلعے کے دروازوں کی طرف لپکے۔ منجیقوں نے مزید حملے شروع کر دیے۔ قلعے کا دروازہ آخر کار ٹوٹ گیا۔ سپاہیوں نے اندر داخل ہوتے ہی شدید جنگ شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں قلعے کے محافظ پسپا ہونے لگے۔ دیبل کا قلعہ 3 دن کی لڑائی کے بعد فتح ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم قلعے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوگ خوفزدہ ہیں۔ اس نے فوراً اعلان کیا، جو ہتھیار ڈال دے وہ محفوظ ہے۔ مندر میں موجود پجاریوں کو کونوں میں چھپے دیکھا گیا۔ محمد نے انہیں بلایا اور اطمینان دلایا کہ ان کی عبادت گاہوں کو احترام کیا جائے۔ تاجروں کو ان کے گودام واپس دیے گئے اور عام شہریوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو محفوظ سمجھیں۔ اس اعلان نے سندھ کے لوگوں پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے پہلی بار ایک ایسی فوج دیکھی تھی جو لڑائی کے بعد ظلم نہیں کرتی۔ دیبل کی فتح نے پورے سندھ میں ہلچل مچا دی۔ راجہ دہر تک خبر پہنچی تو اس کا چہرہ پھک گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان عام لشکر کا سردار نہیں بلکہ ایک خطرناک ذہانت رکھنے والا جرنیل ہے۔ دیبل میں چند دن قیام کے بعد محمد بن قاسم نے اگلے بڑے شہر نہرون کوٹ کی طرف بڑھنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس رات وہ ریت پر بیٹھ کر سندھ کے مستقبل کے نقشے پر غور کر رہا تھا اور اسی لمحے اس کی کامیابیوں کا اصل سفر شروع ہونے والا تھا۔ دیبل کی فتح کے بعد سندھ کی فضاؤں میں عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔
مگر محمد بن قاسم کے لیے یہ سکون صرف تھوڑی دیر کا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دیوبند صرف دروازہ ہے، اصل مارکا ابھی باقی ہے۔ نیرون کوٹ، سیوند، جیسلمیر اور آخر میں راجہ دہر کا مضبوط ترین قلعہ، یہ سب ابھی محمد کے سامنے کھڑے تھے۔ دیول کے قلعے میں ایک اونچی جگہ پر بیٹھا سندھ کے پورے نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ رات گہری تھی، کہیں کہیں شہر کے چراغ جل رہے تھے، مگر اس نوجوان سپہ سالار کے ذہن میں صرف ایک چیز تھی، اگلا قدم۔ اس نے اپنے افسران کو بلایا، سب خاموشی سے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ محمد نے ایستا سے کہا کہ سندھ کی عوام ہم سے انصاف چاہتی ہے، جہاں ہم جائیں گے وہاں لوگوں کے دل جیتنے ہیں، زمینیں نہیں جلانی۔ اگلے دن لشکر نیرون کوٹ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ دشوار تھا، کہیں ریت کے طوفان اٹھتے، کہیں درختوں کے لمبے جھنڈ آتے اور کہیں دریاؤں کے کنارے چلتے ہوئے سپاہیوں کو کیچڑ میں پیروں تک دھنس کر گزرنا پڑتا۔ مگر محمد بن قاسم ہر سپاہی کے ساتھ تھا، کبھی گھوڑے سے اتر کر خود پیدل چلنے لگتا تاکہ سپاہیوں کو احساس رہے کہ ان کا قید بھی انہی جیسی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ نیرون کوٹ پہنچنے سے پہلے لشکر کو ایک بڑے دریا کا سامنا ہوا۔ دریا کا پانی بہت تیز تھا، کچھ سپاہی ڈرنے لگے کہ شاید اسے پار کرنا ممکن نہ ہو، مگر محمد بن قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خود سب سے پہلے پانی میں داخل ہو گیا۔ سرد پانی اس کے جسم سے ٹکرا رہا تھا، مگر وہ بغیر جھک کے بغیر جھجک آگے بڑھتا رہا۔ سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا تو نعرے بلند کرتے ہوئے اس کے پیچھے دریا میں کود گئے۔ کچھ ہی دیر میں پورا لشکر دوسری طرف تھا۔ نیرون کوٹ کے دروازے پر پہنچتے ہی فضا ایک بار پھر جنگ کے شور سے بھر گئی۔ شہر کے اندر خوف پھیلا، مگر لوگ جانتے تھے کہ محمد بن قاسم ظلم نہیں کرتا۔ بے ساری گھروں نے دروازوں پر سفید کپڑے لٹکا کر امن کا اشارہ دیا۔ قلعے کے سردار نے لڑائی کے بجائے صلح کی بات کی اور کچھ ہی گھنٹوں میں نیرون کوٹ امن کے ساتھ فتح ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے شہر کے بازاروں کا خود جائزہ لیا۔ اس نے دکانداروں سے پوچھا کہ ان پر کیا ظلم ہوتا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ان پر ٹیکس 2 گنا لیا جاتا تھا، زبردستی محنت کروائی جاتی تھی اور داہر کے گورنر کا رویہ سخت اور بے رحم تھا۔ یہ سب سن کر محمد نے حکم دیا کہ ٹیکس سادہ کیا جائے، کسی سے زبردستی کام نہ لیا جائے اور جو تاجر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہے اسے مکمل آزادی دی جائے۔ لوگوں کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک نظر آئی۔ نیرون کوٹ میں کچھ دن رکنے کے بعد لشکر آگے بڑھا۔ اگلا پڑاؤ سیوند تھا۔ سیوند کے راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات محمد بن قاسم کیمپ میں بیٹھا نقشہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مقامی عورت اس کے پاس آئی۔ اس نے بتایا کہ داہر کے چرندے اس کے گاؤں کو لوٹ چکے ہیں، مردوں کو قید کیا گیا ہے اور عورتوں کو خوف میں رکھا گیا ہے۔ محمد نے اس عورت کی پوری بات سنی اور فوراً حکم دیا کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ پھر اس نے اپنے ایک افسر کو بھیجا کہ وہ عورت کے قبیلے کو تلاش کرے اور دشمن کے مظالم کو روکے۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ عرب سپہ سالار صرف ظلم کے خلاف لڑتا ہے، نہ کہ لوگوں کے خلاف۔ اس کے بعد جب لشکر سیوند کی طرف بڑھا تو کئی قبائل خود چل کر محمد کے خیمے میں آئے اور ساتھ لڑنے کا وعدہ کیا۔ سیوند کا قلعہ پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ اس کا دروازہ مضبوط تھا اور فوج بھی اچھی تھی، مگر شہر کے سرداروں کے درمیان اختلافات تھا۔ کچھ داہر کے وفادار تھے، کچھ اس کے مخالف۔ محمد نے یہ بات جان لی اور جنگ کے بجائے حکمت سے کام لیا۔ اس نے اپنے جاسوس کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جو گروہ صلح چاہے گا اسے امن دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قلعے کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں سرداروں نے خود دروازے کھول دیے۔ سیوند بھی امن کے ساتھ محمد بن قاسم کے ہاتھ میں آ گیا۔ سیوند کے فتح کے بعد محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے بڑے برج، کشتیوں اور گاؤں والوں سے ملاقات کی۔ لوگ اس سے ہاتھ ملاتے، دعا دیتے اور کہتے کہ انہیں پہلی بار کسی حکمران سے انصاف ملا ہے۔ محمد بن قاسم اکثر کہتا کہ ہمارا مقصد دل جیتنا ہے، صرف زمین فتح کرنا نہیں۔ اسی دوران داہر کا یہ خبریں پہنچ رہی تھی۔ وہ غصے سے تلملا رہا تھا۔ ہر شہر جو اس کے پاس سے نکل رہا تھا اس کے غرور کو توڑ رہا تھا۔ داہر نے آخرکار فیصلہ کیا کہ اب وہ خود لڑے گا۔ اس نے قلعوں سے چن کر مضبوط سپاہی جمع کرنے شروع کر دیے۔ ہاتھیوں کے دستے تیار کیے گئے، راجپوت کمانڈر میدان میں بلائے گئے اور پورے رائے خاندان کو متحد ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اب وہ پورے سندھ کی قسمت کا فیصلہ
کرنے کے لیے محمد بن قاسم کا سامنا کرے گا۔ ایک بڑی لڑائی آنے والی تھی۔ محمد بن قاسم کو بھی اطلاع مل گئی کہ دہر خود میدان میں آ رہا ہے۔ اس نے اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ سپاہی اس نوجوان کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا۔ محمد نے رات کو جاگ کر دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ سندھ کی زمین پر ایک نئی ہوا چل رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دو طاقتیں آمنے سامنے آنے والی تھیں۔ ایک طرف ایک مضبوط پرانا راج، دوسری جانب ایک نوجوان جس کے پاؤں تلے پوری تاریخ کروٹ لے رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کے ذہن کس کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے ایسا سے کہا کہ اگلا پڑاؤ راجہ داہر ہے، اور یوں وہ وقت آ پہنچا جب سندھ کا سب سے بڑا معرکہ شروع ہونے والا تھا۔ راجہ داہر کے خیمے میں اس رات عجیب سی بے چینی تھی۔ آگ کے الاؤ جل رہے تھے، ہاتھیوں کی گھنٹیوں کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی، اور سپاہی سردار نقشوں پر جھکے ہوئے تھے۔ داہر بار بار باہر نکل کر اندھیرے میں دور دیکھتا، جیسے وہ آنے والے طوفان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سندھ کے اتنے بڑے بڑے قلعے ایک کم عمر عرب جرنیل کے سامنے یوں خاموشی سے جھک گئے ہیں۔ داہر نے فیصلہ کیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں رہا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام راجپوت دستے، تیر انداز، ضرب پور سپاہی اور جنگی ہاتھی ایک جگہ جمع کیے جائیں۔ اس نے اعلان کیا کہ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، اقتدار اور وقار کی جنگ ہے۔ اس کے الفاظ میں غرور تھا، مگر دل کسی کونے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ دوسری طرف محمد بن قاسم کا لشکر دریائے سندھ کے کنارے خیمہ زن تھا۔ دریا خاموشی سے بہہ رہا تھا، مگر اس کے کنارے تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے ہونے والے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے افسران کو جمع کیا اور واضح حکم دیا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑوں سے نہیں بلکہ آگ اور تیر اندازی سے کیا جائے گا۔ اس نے سپاہیوں کو بتایا کہ دشمن طاقتور ہے مگر منظم نہیں ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ رات گزر گئی۔ فجر کے وقت محمد بن قاسم نے نماز ادا کی اور سپاہیوں کے سامنے کھڑا ہو کر مختصر مگر پر اثر بات کی۔ اس نے کہا کہ آج کی جنگ فتح یا شکست سے زیادہ انصاف اور ظلم کے درمیان فرق طے کرے گی۔ سپاہیوں نے نعرہ بلند کیا اور اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ سورج نکلتے ہی میدان جنگ دونوں لشکروں سے بھر گیا۔ ایک طرف راجہ داہر اپنے سجے ہوئے ہاتھی پر بیٹھا تھا، سر پر سنہری خود جسم والی بھاری ذرہ اور ہاتھ میں لمبا نیزہ۔ اس کے پیچھے ہاتھیوں کی قطار تھی جن پر لکڑی کے برج بنے ہوئے تھے اور ان کے اندر تیر انداز کھڑے تھے۔ دوسری طرف محمد بن قاسم گھوڑے پر، سادہ لباس مگر آنکھوں میں اعتماد اور چہرے پر سکون۔ جنگ کا آغاز تیروں کی بارش سے ہوا۔ داہر کی فوج نے زوردار حملہ کیا، ہاتھی آگے بڑھے، زمین کانپنے لگی اور گرد و غبار اٹھا، شور آسمان تک پہنچ گیا۔ کئی عرب سپاہی ہاتھیوں کے سامنے لڑکھڑا گئے، مگر محمد بن قاسم پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے فوراً آگ لگے ہوئے تیر چلانے کا حکم دیا۔ جلتے ہوئے تیر ہاتھیوں کی طرف بڑھے۔ کچھ ہاتھیوں کے برجوں میں آگ لگ گئی، ہاتھی ادھکنے لگے، کچھ نے اپنے ہی فوج کو رون ڈالا۔ میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ محمد بن قاسم نے اسی لمحے اپنے گھڑ سوار دوستوں کو حملے کا حکم دیا۔ گھوڑے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، تلواریں چمکی اور راجپوت صفیں ٹوٹنے لگی۔ داہر نے غصے میں آگے بڑھا۔ اس نے خود حملہ کیا اور عرب سپاہ پر کاری وار کیے۔ کچھ لمحے کے لیے ایسا لگا شاید جنگ پانسا پلٹ جائے گا، مگر محمد بن قاسم ہر لمحے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے تیر اندازوں کو خاص ہدایت دی کہ داہر کے ہاتھیوں کو نشانہ بنایا جائے۔ ایک تیر داہر کے ہاتھی کی آنکھ کے قریب لگا، ہاتھی نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی لمحے ایک تیر داہر کے سینے کے قریب لگا، وہ ہاتھی سے لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ میدان میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد خبر پھیل گئی کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے۔ داہر کی موت کے ساتھ ہی اس کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ کچھ سپاہی بھاگنے لگے، کچھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے فوراً اعلان کروایا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا وہ محفوظ رہے گا۔ اس اعلان نے مزید خون ریزی کو روک دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر محمد بن قاسم نے جشن کا حکم نہیں دیا۔ وہ میدان میں گھوڑے سے اترا، زخمیوں کے پاس گیا، چاہے وہ اس کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے پانی پلانے اور مرہم لگانے کا حکم دیا۔ یہ منظر سندھ کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راجہ داہر کا قلعہ فتح ہو گیا، اس کی سلطنت کا غرور ٹوٹ چکا تھا، مگر محمد بن قاسم کے سامنے اب ایک اور امتحان تھا۔ فتح کے بعد حکومت کیسے کی جائے؟ اس نے فوراً حکم دیا کہ کسی عورت، بچے یا عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔
خزانے کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا، مگر عام لوگوں کے املاک محفوظ رہے۔ شام کے وقت محمد بن قاسم دریا کے کنارے کھڑا سورج ڈوبتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جنگ ختم ہو گئی ہے، مگر اصل ذمہ داری اب شروع ہوئی ہے۔ سندھ اب اس کے سامنے ایک امانت تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نوجوان فاتح نے تلوار رکھ کر انصاف کا راستہ اختیار کیا، اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ راجہ داہر کی شکست کے بعد سندھ کی زمین پر پہلی بار ایک عجیب خاموشی اتر آئی تھی۔ وہ خاموشی جو جنگ کے شور کے بعد آتی ہے، مگر اس میں خوف نہیں بلکہ امید شامل تھی۔ محمد بن قاسم کے خیمے کے باہر لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ کوئی شکایت لے کر آیا تھا تو کوئی شکر ادا کرنے، اور کوئی صرف اس نوجوان فاتح کو دیکھنے آیا تھا جس نے تلوار سے زیادہ انصاف سے دل جیت لیے تھے۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلا حکم یہی دیا کہ فتح کے نام پر کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ دہر کے سپاہی ہو یا عام لوگ، جو ہتھیار ڈال دے وہ محفوظ ہے۔ اس نے اعلان کروایا کہ مندروں، عبادت گاہوں، عورتوں اور بچوں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ یہ اعلان پورے سندھ میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ فاتح ہو کر بھی کوئی اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ چند دنوں میں محمد بن قاسم نے انتظامی نظام قائم کرنا شروع کر دیا۔ مقامی سرداروں کو بلایا، ان سے مشورہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ انصاف کے ساتھ حکومت میں تعاون کریں گے تو ان کی عزت برقرار رہے گی۔ ٹیکس کا نیا نظام بنایا گیا جس میں کسی پر ظلم نہ ہو۔ کسانوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی زمین کے مالک ہیں، ان سے زبردستی کچھ نہیں لیا جائے گا۔ سندھ کے بازار دوبارہ آباد ہونے لگے، تجارت بحال ہو گئی۔ عرب، مقامی ہندو، بدھ مت کے پیروکار سب ایک ہی بازار میں کاروبار کرنے لگے۔ محمد بن قاسم اکثر عام لباس میں بازاروں کا دورہ کرتا تاکہ خود دیکھ سکے کہ کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی شکایت ملتی تو فوراً کارروائی کرتا، چاہے ملزم اس کا اپنا سپاہی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن ایک غریب شخص محمد بن قاسم کے پاس آیا، شکایت کی کہ ایک عرب سپاہی نے اس سے زبردستی سامان لیا ہے۔ محمد بن قاسم نے فوراً اس سپاہی کو بلایا۔ الزام ثابت ہوا تو اسی وقت سزا دی گئی اور غریب کو اس کا حق واپس دلایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ حکومت صرف نام کی نہیں، عمل کی بھی ہے۔ سندھ میں امن قائم ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے ارور، ملتان اور دیگر علاقوں تک اپنا اثر قائم کیا۔ ہر جگہ وہی اصول، وہی انصاف، وہی نرمی۔ اس کی شہرت اب صرف ایک فاتح کی نہیں بلکہ ایک عادل حکمران کی بن چکی تھی۔ لیکن تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کو ہرانا آسان ہوتا ہے، مگر اقتدار کی سیاست میں سازشوں سے بچنا بہت مشکل۔ دمشق میں حالات بدل رہے تھے۔ خلیفہ ولید کا انتقال ہو چکا تھا اور سلیمان بن عبد الملک تخت پر آ چکا تھا۔ سلیمان اور حجاج بن یوسف نے تعلقات پہلے ہی کشیدہ تھے۔ محمد بن قاسم کیونکہ حجاج کا بھتیجا تھا، اس کا خاص آدمی تھا، اس لیے دربار میں اس کے خلاف باتیں ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں نے خلیفہ کے کان بھرے اور محمد بن قاسم بہت طاقتور ہو چکا ہے، سندھ میں اس کی اپنی حکومت بن رہی ہے، وہ مرکز کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں بے بنیاد تھی، مگر سیاست میں سچ کم اور حسد زیادہ بولتا ہے۔ اچانک دمشق سے حکم آتا ہے کہ محمد بن قاسم فوراً واپس آئے۔ سندھ میں یہ خبر سن کر لوگ پریشان ہو گئے۔ سردار، تاجر، عام شہری سب محمد کے پاس آئے اور کہا وہ انہیں چھوڑ کر نہ جائیں، مگر محمد بن قاسم نے کہا کہ وہ خلافت کا سپاہی ہے، حکم کی تعمیل اس پر فرض ہے۔ وہ دن بڑا دردناک تھا۔ سندھ کی سرزمین جیسے اس نے انصاف دیا اب اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ لوگ رو رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے۔ محمد بن قاسم خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ دمشق پہنچتے ہی حالات بدل گئے۔ نہ وہ عزت، نہ وہ استقبال، نہ وہ انصاف جس کا وہ عادی تھا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا، اس پر الزامات لگائے گئے۔ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے وہ نوجوان جس نے ایک عظیم خطہ فتح کیا تھا، اب وہ ایک قیدی بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے قید میں سخت اذیت دی گئی۔ وہ تنہا تھا، مگر اس کے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے نہ بغاوت کی، نہ شکایت، نہ بددعا۔ اس کی زبان پر صرف صبر تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہی نوجوان جس نے 17 برس کی عمر میں تاریخ بدل دی تھی، خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عمر زیادہ نہ تھی، مگر کردار اتنا بلند کہ صدیوں پر بھاری تھا۔ سندھ میں جب محمد بن قاسم کی وفات کی خبر پہنچی تو لوگ سوگ میں ڈوب گئے۔
بہت سے بزرگوں نے کہا کہ ہم نے ایسا حکمران دوبارہ نہیں دیکھا، ایسا فاتح جو تلوار سے پہلے انصاف لے کر آیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدلتی گئی، مگر محمد بن قاسم کا نام تاریخ کی صفحات پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک نظریہ تھا۔ اس بات کی مثال تھی کہ اصل فاتح دلوں کو ہوتی ہے، زمین کی نہیں۔ آج بھی سندھ کی مٹی گواہی دیتی ہے کہ ایک دن ایک نوجوان آیا تھا جس نے کم عمر ہونے کے باوجود بڑا کردار دکھایا اور چلا گیا، مگر اپنا نام ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ یہی محمد بن قاسم کی کہانی ہے، ایک خاموش، سچا اور عادل فاتح۔